الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان وأخلاق إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشیت اللہ تعقلوا. رواہ ابو داود. ظلمت کی آدھیوں میں بجھی شمع کائنات، تاریک ہو گیا ہے حریم تجلیات. بکھرے ہوئے ہیں راہ میں گمراہیوں کے جال، بربادیوں کا ڈر ہے کہیں خطرہ زوال. احترام کے قابل اسلامی بھائیوں اور دینی بہنوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے مردوں، عورتوں اور بچوں کے ایمان، اسلام اور توحید کی کتنی فکر تھی اور امت سے کتنی محبت تھی کہ ہر مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی رہبری فرمائی. اس امت کے لیے ایمان اور یقین کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے سب سے عظیم فتنہ جو دجال کا فتنہ ہے، اس فتنے سے حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند تھے. آپ اس حدیث پاک سے اندازہ کریں جو ابو داود شریف کی روایت ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر اپنی امت کو اپنی امت کو خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، میں نے تمہارے سامنے دجال کے فتنے کو اور اس کی خطرناکی کو اور اس کی حقیقت کو تمہارے سامنے بڑی تفصیلات کے ساتھ بیان کر دیا ہے، لیکن مجھے پھر بھی اس بات کا خوف اور ڈر ہے کہ تم دجال کو پہچاننے میں اور دجال کو سمجھنے میں کہیں دھوکہ نہ کھا جاؤ، کہیں غلطی کا شکار نہ ہو جاؤ. اس لیے میں تمہارے سامنے دجال کی علامات اور اس کی نشانیاں اور اس کا حلیہ، اس کی شکل و صورت اور اس کا پورا مکمل بایو ڈیٹا آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. احترام کے قابل دوستو، اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ کے سامنے مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں یہ تحقیق سامنے آ چکی ہے کہ دجال اس وقت آسمان کے نیچے اور اس دھرتی پر موجود ہے، اور شیطان اور جنات کے سرداروں کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس دجال کو لمبی عمر دیا ہے اور وہ زنجیروں میں قید ہے. اور یہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کہ
نکلنے سے 3 سال پہلے سخت قحط پڑے گا، بھوک عام ہو جائے گی اور لوگ اپنی ظاہری اور جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مشکلات کا اور حالات کا اس طرح سامنا کریں گے کہ ان کے لیے اپنی زندگی کو گزارنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ دین کو نقصان پہنچانے والے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے اور بڑے دجال سے پہلے 30 چھوٹے چھوٹے دجال دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوں گے، جو دجال کے لیے ماحول بنائیں گے، اس کے لیے راستہ ہموار کریں گے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو، ایسے پروگرام اور ایسی اسکیمیں پیش کریں گے۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہوں گے اور ان کے ظاہر ہونے کے 7ویں سال دجال ملعون ظاہر ہوگا، اور دجال کو باہر نکالنے کے لیے آج یہودیوں نے اپنی پوری طاقت اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی دماغی اور ذہنی صلاحیت کو داؤں پر لگا دیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے دجال کو فرشتوں کی قید میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ نکل نہیں سکتا۔ اور دجال کے بارے میں اس کی شکل و صورت اور اس کے خاندان اور اس کی مکمل تفصیلات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث رسول کی روشنی میں امت کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ آج کی مجلس میں صحیح احادیث رسول کی روشنی میں دجال کا مکمل تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دجال اس کا نام ہے اور اس کا لقب مسیح ہے۔ دجال کے معنی دھوکہ دینے والا اور مسیح کے معنی کثرت کے ساتھ دنیا میں سفر کرنے والا۔ چونکہ دجال 40 دن اور رات میں پوری دنیا کا سفر کرے گا، اس لیے اس کا لقب مسیح ہے، اور لوگوں کو چمتکار اور شیاطین کی مدد کے ذریعے سے اور نظر بندی اور جادوگری کے کرتب دکھلائے گا، جو حقیقت میں دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس لیے اس کو دجال کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دجال یہود کی قوم میں سے ہوگا، اور دجال انسان کی شکل و صورت کا ہی ایک آدمی ہوگا، اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس کی چمڑی سفید ہوگی، اس کی دونوں آنکھیں عیب والی ہوں گی، ایک آنکھ سے اس کو نظر نہیں آئے گا اور دوسری آنکھ وہ انگور کی طرح باہر لٹکی ہوئی ہوگی، اور اس کی پیشانی کھلی ہوگی اور چوڑی ہوگی، اس کے بال گھنگھریالے ہوں گے، اور دجال موٹا تگڑا انسان ہوگا، اور اس کے دونوں پیروں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوگا۔ جب دجال ظاہر ہوگا اس وقت اس کی ہائٹ کچھ کم ہوگی، لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کی ہائٹ لمبی ہو جائے گی اور وہ قد والا ہو جائے گا۔
اور اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا، جو عربی میں لکھا ہوگا، جس کو ہر عالم، ہر جاہل، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، جو مومن اور مسلمان ہوگا، جس کے دل میں ایمان کا نور ہوگا، وہ اس کو پڑھ لے گا، چاہے اس کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو۔ باری تعالی سچے مسلمان اور مومنوں کے دل میں ایسا نور اس وقت پیدا کر دے گا جو حق اور باطل میں خود بخود پہچان کر لے گا، اور کافر، مشرک، یہودی، جس کا دل ایمان کے نور سے، اسلام کی روشنی سے خالی ہوگا، وہ چاہے کتنا ہی عربی پڑھا لکھا ہو، اس کے پیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوا نہیں پڑھ سکے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت مشرک اور کافر اور یہودی کی عقل پر اور اس کے علم پر جہالت، تاریکی اور اندھیری کا پردہ ڈال دے گا، اور دجال خراسان، شام اور عراق کے علاقے سے، جو افیق کی گھاٹی ہے، وہاں سے نکلے گا۔ دجال کی سواری ایک بہت بڑا گدھا ہوگا، اور وہ اتنا تیز رفتار ہوگا کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح بادلوں کو تیز ہوائیں لے کر تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، اسی تیز رفتاری کے ساتھ دجال کی سواری، جو ایک گدھا ہوگا، وہ تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا، اور 40 دن اور رات دنیا میں رہے گا۔ دجال کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اور دجال کے نکلنے کے بعد جب وہ خراسان، عراق اور شام کے علاقے میں افیق کی گھاٹی سے ظاہر ہوگا، اس وقت وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن جب وہ ایران کے شہر اصفہان میں پہنچے گا، جہاں 70,000 یہودی اس کا استقبال کریں گے اور 70,000 یہودی اس پر ایمان لائیں گے، اس وقت وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور دجال جادوگری، چمتکار اور سائنس ٹیکنالوجی کا ماسٹر مائنڈ ہوگا، اور ان تمام علوم کے اندر پاورفل مہارت رکھتا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ آگ اور پانی کا خزانہ ہوگا۔ جس چیز کو دجال آگ بتائے گا، وہ حقیقت میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا، اور دجال جس چیز کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی بتائے گا، وہ حقیقت میں دہکتی ہوئی آگ ہوگی۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فمن ادرکہ منکم فلیقع فی الذی یراہ نارا فانہ ماء عذب طیب۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص دجال کو پائے تو اس کی آگ کے اندر جانا پسند کرے، اس لیے کہ دجال جس کو آگ بتلائے گا وہ حقیقت میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔
حضرت حذیفہ ابن اسید الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے ساتھ تیز بہتی ہوئی اور دوڑتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ دجال کے ایک طرف باغ ہوگا لیکن حقیقت میں وہ آگ ہوگی۔ ارشاد نبوی ہے کہ اے ایمان والو، تم دجال کی آگ میں کود پڑنا، کیونکہ وہ حقیقت میں باغ ہے، اور جو باغ دجال دکھائے اس کے قریب بھی مت جانا، کیونکہ وہ حقیقت میں آگ ہی آگ ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، یعنی وہ جس کو چاہے گا کھانا دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو کھانا نہیں دے گا، اور اس کو فاقہ کرنے پر، بھوکا اور پیاسا رہنے پر مجبور کر دے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دجال جہاں چاہے گا وہاں پر بارش برسائے گا، اور جہاں چاہے گا زمین کو حکم دے گا، اور زمین اس کے حکم سے کھیتی اور غلہ نکالے گی، اور زمین اس کے حکم سے زمین کے جس علاقے کو حکم دے گا وہ زمین جانوروں، اونٹ اور بکریوں اور تمام جانوروں کے لیے گھاس اور چارہ نکالنا شروع کر دے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دجال بنجر زمین کو حکم دے گا، اے زمین اپنے اندر سے خزانے نکال دے، تو زمین اپنے اندر سے سونا، چاندی، تانبا، پٹرول، ڈیزل، تمام خزانے نکال دے گی، اور دجال کے پیچھے خزانے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی رانی کے پیچھے چلتی ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ دجال دیہات میں رہنے والوں کے پاس جائے گا اور ان سے کہے گا کہ تم مجھے اپنا خدا مانو۔ جب وہ لوگ انکار کریں گے تو دجال کہے گا، اگر میں تمہارے ان ماں باپ کو جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، قبروں میں دفن ہیں، ان کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے اپنا خدا مان لو گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت دجال کے ساتھ پوری دنیا کی جو شیطانی طاقت ہے، جو ابلیسی طاقت ہے، وہ پوری شیطانی اور ابلیسی طاقتیں اس کے ساتھ ہوں گی، اور اس کے حکم سے شیطان اس دیہات والے کے ماں اور باپ کی شکل میں آئے گا اور اپنے بیٹے سے کہے گا کہ بیٹے تم دجال کو خدا مان لو، اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، تم دجال کی پیروی کر لو۔ چنانچہ وہ دیہات والے اس دجال کے فتنے کا شکار ہو جائیں گے اور اس کو خدا مان لیں گے۔ اس طریقے سے دجال ایمان والوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے اور ان کے ایمان کو فتنے کا شکار بنانے کے لیے محنت کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے فتنے کا شکار سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ دجال کے فتنے کا شکار سب سے زیادہ عورتوں کی جماعت ہوگی، عورتوں کا طبقہ ہوگا، اس لیے کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا شکار بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں تو اس وقت آدمی اپنی ماں، بیٹی، بہن اور پھوپھی کو رسیوں سے باندھ دے گا تاکہ وہ گھر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ عورتیں اگر گھر سے باہر نکلیں گی اور دجال کے کرتب، چمتکار، اس کی جادوگری اور اس سے ظاہر ہونے والی عجیب عجیب چیزوں کو دیکھیں گی
تو عورتیں اس کے ساتھ ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں میں عقیدے کی کمزوری زیادہ ہوتی ہے، اور اکثر عورتیں لوگوں کی ظاہری حالت سے، شعبدہ بازی سے، چمتکار سے، نجومیوں سے اور عاملوں سے عورتیں زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ اسی لیے عورتیں دجالی فتنے کا شکار بڑی کثرت سے ہوں گی، اور آج کے اس فتنے کے دور میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو فتنے ہیں ایمان اور یقین کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان فتنوں کا شکار مردوں سے زیادہ عورتیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس چیز کی طرف فکر دلائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس لیے وہ مدینہ کے باہر اپنا پڑاؤ ڈالے گا اور لوگوں کو اپنے کرتب، جادوگری اور چمتکار سے اپنے فتنے کا شکار بنائے گا۔ اسی درمیان مدینۃ المنورہ سے ایک نیک انسان، ایک اللہ کا ولی باہر نکلے گا اور وہ دجال سے مناظرہ کرے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دجال سے جب وہ مومن مناظرہ کرے گا اور وہ صاف لفظوں میں کہہ دے گا کہ میں تجھے دجال سمجھتا ہوں، میں تجھے خدا نہیں مان سکتا، مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری خبر پہلے سے دے رکھی ہے، تو دجال کو اس جواب سے بہت غصہ ہوگا اور وہ مومن کو دجال پکڑے گا اور اس کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور اس کو قتل کر دے گا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کو زندہ بھی کر دے گا۔ پھر اس کے بعد دجال اس مومن کامل سے کہے گا کہ دیکھ، میں نے تجھے قتل کیا، تیرے ٹکڑے کیے، اب تجھے زندہ کیا، کیا اب تو مجھے خدا مانتا ہے یا نہیں؟ تو وہ مومن اور ولی شخص دجال سے کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہو گیا کہ تو وہی دجال ہے جس دجال کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 1500 سال پہلے دی ہے، اور تو گمراہ ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ دجال بہت غصہ ہوگا اور پھر دجال اس مومن کو ذبح کرنے کے لیے کوشش کرے گا، لیکن حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس واقعے کے بعد دجال کو جو مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت اللہ نے دی، وہ طاقت اللہ چھین لے گا اور اس کے بعد پھر وہ کسی کو زندہ نہیں کر سکے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ اس وقت مدینۃ المنورہ میں زلزلے کے 3 جھٹکے آئیں گے، جس کی وجہ سے مدینہ میں جو منافق لوگ ہوں گے، کمزور ایمان والے ہوں گے، وہ مدینہ سے نکل کر باہر آ جائیں گے، اور جو باہر آئے گا وہ دجال کے فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے لیے اس وقت حالات ایسے ہو جائیں گے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر ہو چکے ہوں گے، اور امت کے ایمان والوں کو پتہ چل چکا ہوگا، ان کی بیعت بھی کر لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی
دمشق میں آسمانوں سے نازل ہو چکے ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لد شہر کے اندر، جو اس وقت اسرائیل کے اندر ہے، وہاں پر قتل کریں گے، اور قتل کرنے کے بعد ایک کنواں ہے جس میں اس کی لاش کو پھینک دیں گے۔ چنانچہ جو لد سٹی ہے، وہاں پر جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل ہونے کی جگہ بتلائی ہے، وہاں پر آج ایک بہت بڑا گیٹ بنا ہوا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ھذا باب اللد۔ اور اسی طریقے سے جس کنویں میں اس کو پھینکا جائے گا وہ کنواں آج بھی موجود ہے، اور حکومت نے اس کنویں کو ختم کرنے کے لیے بڑی طاقت اور ٹیکنالوجی اور اپنی سائنسی مہارت ختم کر دیا، لیکن وہ کنواں ختم نہیں کر سکے۔ آج بھی وہ کنواں اس مقام پر موجود ہے۔ اسی طریقے سے وہاں پر ایک گھنا بہت بڑا درخت ہوگا۔ جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا اور سمجھ جائے گا کہ مجھے ان کے ہاتھ سے قتل ہونا ہے، تو اس درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے اور اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کر دیں گے۔ میرے دوستو اور میری ایمانی بہنوں، یہ آپ تمام حضرات نے جو دجال کے بارے میں، اس کے حالات کے بارے میں، اور اس وقت جو ایمان کی امتحان اور آزمائش کا دور ہوگا، آپ نے سنا۔ ان تمام چیزوں سے ہم تمام کو جو ہے کچھ پیغام ان احادیث کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ وہ میسج کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ دجال کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ طاقت دی جائے گی، اس میں دجال کا اپنا کوئی کمال نہ ہوگا، اور ان واقعات اور حالات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کی امتحان اور آزمائش کرے گا۔ جیسے شیطان کو اللہ نے طاقت دیا گمراہ کرنے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دجال کو طاقت دی ہے ایمان والوں کے ایمان کے امتحان اور آزمائش کے لیے۔ دوسرا پیغام اور میسج یہ ہے کہ عام طور سے وہ چیز جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی، ایسی نئی اور تعجب والی اور انوکھی چیز اور انوکھی بات اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ہاتھ کرواتے ہیں یا کسی ذات سے کرواتے ہیں۔ کبھی ایسی باتیں جو دین سے غافل ہے، شریعت سے جاہل ہے، اس کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جو ہے چمتکار والی اور تعجب والی اور انوکھی باتیں اللہ تعالیٰ ظاہر کرا دیتے ہیں۔ اور ایسی باتیں تو کبھی بے نمازی سے، بے روزے دار سے، بلکہ کافر اور مشرک کے ذریعے سے بھی ایسی باتیں اللہ تعالیٰ ظاہر کراتے ہیں۔ تو لوگ اپنی جہالت اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں، اور اس طریقے سے لوگ اس کے فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اسلام میں بزرگی اور تقوی اور ولایت کا معیار اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، یہی ولایت اور بزرگی کا معیار ہے۔ اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے ایک پیغام یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو طاقت اور قوت اللہ تبارک و تعالی دجال کو دے گا، یہ تمام طاقت اور قوت اللہ تبارک و تعالی نے معجزات کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو کوڑھ کے بیمار ہوتے تھے، ان کی دعا کے ذریعے سے اللہ ان کو شفا دے دیتا تھا۔ اسی طریقے سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ معجزات عطا فرمائے تھے جس کے ذریعے سے جو ہے سمندر کے اندر 12 راستے بن گئے. ان کی لاٹھی وہ سانپ اور اژدہے کی شکل میں بن جاتی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے دونوں ہاتھ ٹیوب لائٹ کی طرح روشن ہو جاتے تھے. اسی طریقے سے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی معجزات کی شکل میں ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی کہ آپ معراج پر تشریف لے گئے. آپ نے کسی درخت کو حکم دیا تو درخت اپنی جگہ سے چل کر آپ کے پاس آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیسے کیسے جانور جو مرے ہوئے تھے انہوں نے آپ کے رسالت کی گواہی دی. تو یہ تمام طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو عطا فرمائی تھی. لیکن یہی طاقت اور قوت جب اللہ نے دجال کو دی تو دجال اپنے اقتدار اور قوت کو عطا کرنے والے خدا سے دجال بغاوت کرے گا اور ناشکری کرے گا، اور دنیا کے تمام انسانوں کو خدا کا باغی اور نافرمان بنانے کی محنت کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دجال کے پاس وحی کا علم نہیں ہوگا، وحی کا علم نہیں ہوگا، ایمان کا نور نہیں ہوگا. آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ میرے اسلامی دوستوں اور ایمانی بہنوں اور غیرت مند جوانوں، یہ تمام قیمتی باتیں جن کی تفصیلات صحیح احادیث رسول کی روشنی میں آپ نے سننے کی سعادت حاصل کیا، ان فتنوں سے حفاظت کے لیے چند اعمال کا کرنا ضروری ہے. نمبر 1 قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور نمبر 2 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا. نمبر 3 اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کا ذکر، خاص طور سے تیسرا کلمہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. اس کلمے کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے رہنے کی کوشش کرنا، اور سورہ کہف کی تلاوت کرنا جمعے کے دن، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی محبت سے اور عشق سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرنا، اور صلاۃ و سلام کا تحفہ کثرت کے ساتھ ذات اقدس کی خدمت میں بھیجتے رہنے کی کوشش کرنا. ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ دجال جب ایمان والوں پر کھانا اور پانی بند کر دے گا، بھوک اور پیاس سے انسان اور ایمان والے ہلاکت کے قریب پہنچ جائیں گے. اور یہ حدیث جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایمان والے زندہ کیسے رہیں گے جب وہ کھانے کے محتاج ہو جائیں گے، دانے دانے کے محتاج ہو جائیں گے، پانی پینے کے محتاج ہو جائیں گے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے محتاج ہو جائیں گے، تو زندہ کیسے رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کے الفاظ ہیں، قیل فما یعیش الناس فی ذلک الزمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس دور میں زندگی کیسے گزاریں گے، زندہ کیسے رہیں گے؟ قال التحلیل والتکبیر والتسبیح والتحمید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، اور یہ تیسرا کلمہ فرمایا وَيَجْرِي ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مَجْرَى الطَّعَامِ. یہ تیسرا کلمہ جو ہے جب ایمان والے اس زمانے میں پڑھیں گے تو ان کی بھوک بھی اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے گا، اور ان کی پیاس بھی اللہ تبارک و تعالی ختم کر دے گا، اور ان کے جسم کو باقی رکھنے کے لیے، ان کو زندگی گزارنے کے لیے جتنے وٹامنس اور جتنی طاقت کی ضرورت ہوگی، تمام وٹامنس اور تمام جسمانی ضرورت اللہ تبارک و تعالی ان کی اس تیسرے کلمے کے ذریعے سے پورا کرے گا. اس لیے ہم تمام ان چیزوں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے ہمیں خبردار کیا ہے، جو اعمال بتلائے ہیں، ان تمام اعمال پر پابندی کریں استقامت کے ساتھ،
کثرت کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک شعر سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔